ایک جلسے میں محمود نظامی نے مکالمہ پڑھا، مکالمہ ادبی مضمون۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو پسند نہ کرتے تھے۔ بحث مباحثہ ہوتا ہے تکرار کرنا، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ محتاط رائے دینا، سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ اندازہ کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شوخی سوجنا شرارت سوجنا۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، ساکت بیٹھے بغیر ہلے جلے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، غصہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ کتب خانہ لائبریری، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی۔ درس و تدریس یعنی کہ پڑھانے کے کام ہی وہ کرتے تھے۔ ان کی ملازمت جو تھی وہ درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد شغل مطالعہ کتب ہی رہا، کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری ہے۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں خرچ کر دیتے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کریو فریا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ شان و شوکت، کرو فریا شان و شوکت۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ گھر کی سواری، ذاتی سواری، لائک اپنی کوئی پرسنل گاڑی یا موٹر سائیکل یا کچھ ایسے۔ میدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، صبح کی سیر۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سنیما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ ادبی ذوق رکھنا، ان کو بھی ادب سے محبت تھی۔ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند تابع فرما، بیوی سلیقہ شار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی احتیاج، ضرورت۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ، دل کا مطمئن ہونا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا۔ دانشکدہ کا کیا مطلب ہے؟ علم و حکمت کا گھر، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ دانشور بولے عقل مند لوگ، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البعید دیا کرتے تھے، فی البعید موقع پر ہی۔ میں میر سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ سر انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں، 4 چاند رونق دوبالا ہو جانا۔ چنانچہ میں نے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، متبسم ہونا، زیر لب مسکرانا۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟
شہرت، مشہوری، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت، میں نے قدری کر لی۔ اصرار، قدری کرنا، اصرار۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کسی بات کا کوئی اثر نہ ہونا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، قاعدے کرینے بااصول آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ ایک دفعہ جو بات کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہیں پھرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر کا مطلب ہے مشورہ دینے والا۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، علیل بیمار، اقرا ڈیل، نازک بدن، اجلا رنگ، صاف رنگ، کشادہ پیشانی، پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، کشادہ چوڑا، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، دھان پان دبلے پتلے۔ 30 عیسوی میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 عیسوی میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دہلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا۔ سوٹ یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ جب دہلی کے نوجوانوں نے سوٹ پہننا شروع کیا، وہ جو انگریزی طرز کا ہم آج کل 3 پیس یا 2 پیس پینٹ کوٹ پہنتے ہیں اس کو سوٹ کہا گیا ہے۔ تو نفیس من عمدہ، سب سے اعلیٰ لباس جو تھا، سب سے اعلیٰ سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی میں ہی دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا کہ ان کی انگریزی اتنی اچھی تھی، لیکن کبھی بھی وہ دکھاوے کے لیے یا دوسروں کو روب جمانے کے لیے جو تھا وہ انگریزی کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے، بلکہ بات چیت جب کرتے تھے تو اس میں بھی وہ انگریزی الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے کہ دوسرے سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ میں ان پر روب ڈال رہا ہوں۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا۔ بچوں، رشا جو ہے وہ ایک بیماری ہے جس میں بدن کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں۔ رشا ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بیماری ہے جس میں بدن کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں، تو اس کو ہم رشا کہتے ہیں۔ اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، زحمت تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ قائل آمادہ، زیادہ دوست بنانے کے لیے آمادہ کبھی نہیں ہوئے۔ ہمیشہ کہتے تھے آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، کہ اپنا آپ اور اپنا گھر ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ موت برحق ہے، برحق ہے مطلب موت سب کو آنی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے 80 عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار سلجھے ہوئے لوگ زمانہ میں اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع العلوم کا مطلب ہے جس میں بہت سے علوم جمع ہوں۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے؟ تو بچوں ابھی ہمارے پاس اس کے سوالات ہیں، نیچے ایکسرسائز میں دیکھیں۔ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟
لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مرزا صاحب نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ آنسرز آپ اسی چیپٹر کے اندر سے ٹیلی کریں، ڈھونڈیں اور ان کو اپنی کاپی میں لکھیں، یاد کریں، اور سبق کا خلاصہ جو ہے اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تھینک یو۔